السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ پروردگار آپ سب کے رزق میں برکتیں عطا کریں اور آپ کا دسترخوان ہمیشہ وسیع رہے، آمین۔ آج جی میں نے بنائی تھی حلوہ پوری، بہت زبردست کیرملائزڈ حلوہ اور پوری تو اتنی آسان طریقے سے، اتنی آسان کہ کوئی بچہ بھی بنا لے۔ آئیے میرے ساتھ ریسیپی کو فالو کیجیے۔ یہاں پہ میں نے 1 کپ جو ہے وہ سوجی لے لی تھی، ٹھیک ہے، اور 1 سرونگ اسپون جو ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پہ بیسن لے لیا تھا، یعنی کہ گرام فلور، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جی میں نے چینی لے لی تھی، کیونکہ ہم نے 1 کپ سوجی لیا تو 1.5 کپ میں نے یہاں پہ شوگر لے لی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں نے 1 کپ سوجی لی تھی تو 3 کپس میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے۔ اور ادھر جی میں نے الائچی پاؤڈر لیا تھا، ٹھیک ہے، الائچی کے دانے لے کے آپ ان کا پاؤڈر بنا لیجیے گا۔ اور یہاں پہ میں نے نٹس لے لی تھی، جس میں میرے پاس کشمش تھی، کاجو تھے، پستہ تھا اور بادام تھا۔ سب سے پہلا پروسیس ہمارا کیا ہوگا، 1 کپ میں نے ہی یہاں پہ گھی لے لیا تھا، دیسی گھی آپ لیجیے گا، ٹھیک ہے، اس کو میلٹ کر لیجیے گا۔ اور اس طرح سے یہاں پہ جی سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ نٹس کو روسٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ روسٹ کرنے کے بعد میں نے اسی پین میں جو ہے وہ سوجی کو اور جو گرام فلور ہم نے لیا تھا، یعنی کہ بیسن، اس کو ہم نے جو ہے وہ اچھے سے بھون لینا ہے۔ 5 سے 6 منٹ آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ایسے چلے گا کہ بھنائی ڈن ہو گئی ہے، اس میں سے ایک بہت پیاری سی جو ہے وہ خوشبو آنے لگے گی۔ جب خوشبو آنے لگے گی تو وہی پوائنٹ ہوگا جب آپ کی سوجی اور یہ ڈن ہو جائے گا، اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ شوگر کو ہم کیرملائز کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ شوگر کو آپ ڈال کے ہائی فلیم کیجیے گا، جب وہ میلٹ ہونے لگے دین آپ فلیم کو لو کر دیجیے گا۔ اس کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کو کیرملائز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پراپرلی کیرملائزڈ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ گھی انٹر کریں گے، دیسی گھی 1 کپ جو ہم نے لیا تھا، دیسی گھی میں بنائیے گا، بہت 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 زبردست بنے گا دیسی گھی میں۔ جب آپ اس میں اب آپ نے گھی انٹر کر دیا، اب یہ کیا ہوگا کہ یہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہارڈ ہونا اسٹارٹ ہو گیا۔ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ ہارڈ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ الائچی پاؤڈر ایڈ کر دیا، الائچی پاؤڈر ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے مکس، ٹھیک ہے، کہ اس میں سے نا الائچی کی خوشبو جب آنے لگے گی نا، 1 منٹ کے لیے آپ اس کو ایسے جو ہے وہ فرائی کر لیجیے گا گھی کے ساتھ۔ دین آپ اس کے اندر جو ہے وہ سوجی اور جو بیسن تھا ہمارے پاس وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ ڈال کے کیونکہ ہم اس کی آلریڈی بھنائی کر چکے ہیں، تو اب بس ہم نے اس کو اچھے سے ٹاس کرنا ہے فار اباؤٹ 1 to 1.5 منٹ کے۔ جو اس کا کلر ہے کیرمل جو ہم نے پریپیئر کیا ہے وہ اس کے اندر اچھے سے جو اس کا ہے کلر اور ٹیسٹ وہ یہ ایبزارب کر لے سوجی، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اب یہاں پہ یہ اس پوائنٹ پہ یہ ہارڈ ہوا ہوگا، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ بھئی کیا ہو گیا یہ، اور اس طرح سے دین آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ نٹس ایڈ کر دیے۔ نٹس ایڈ کر کے آپ نے جسٹ اس کو مکس کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز ہم نے پہلے سے فرائی کی ہوئی ہے، تو ہم نے کوئی لمبی چوڑی بھنائی نہیں کرنی، جھٹ پٹ سے ہمارا حلوہ تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پانی جو ہم نے لیا تھا 3 کپس، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے گرم کر لیا تھا، وہ گرم پانی آپ اس کے اندر انٹر کریں گے۔ اور یہ جو ہے حلوے کا جو یہ بیٹر ہے، یہ جو ہے اس پانی میں جب کوک ہوگا تو obviously میلٹ ہوگا، سافٹ ہو جائے گا، اور آپ کا زبردست سا حلوہ بن کے جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیا سوچ رہے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ یہ دیکھیں جی زبردست قسم کا جو ہے وہ، آپ اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا زبردست ہے۔ ابھی یہ فلی پریپیئرڈ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے اسے کوک کرنا ہے۔ حلوے کے کوک ہونے کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جو آئل آپ کو جو ہے نا، جو گھی ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور جو حلوہ ہوگا وہ اپنی سائڈس کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چپکے گا نہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ، یہ دیکھیں حلوہ اپنی سائڈس کو چھوڑ چکا ہے، چپک نہیں رہا بالکل بھی، آئل بھی سیپریٹ ہو گیا، گھی۔ یہ زبردست آپ کا حلوہ بن کے تیار ہے۔ اس کو بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں، بہت زبردست بنتا ہے، بہت شاندار ریسیپی، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، آپ سے کیسا بنا، آپ کو کیسا لگا۔ جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے، کوئی اس میں آپ کو ایسا کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی ہم نے یہاں پہ پوری کے لیے میں نے 2.5 کپس آف میدا لے لیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آل پرپز فلاور۔ اس کے اندر میں نے 1/4 ٹی اسپون سالٹ ایڈ کیا تھا، بس آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس کو گوندھ لیں بالکل آٹے کی طرح سے، ٹھیک ہے۔ بہت جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے یہ، کوئی اس میں آپ کو کچھ بھی اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زبردست پوریاں بنیں گی آپ کی، کرنچی سافٹ بھی ہوں گی اور بہت زبردست پوریاں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، پھولی پھولی اس طرح سے آپ نے اس کو، اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے وہ آئل لگا دیا، آئل لگا کے آپ اس کو کور کر کے فار اباؤٹ ½ این آور اس کو آپ ریسٹ کریں گے،
ٹھیک ہے. ریسٹ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو نیٹ کر لینا ہے، یعنی کہ گوندھ لینا ہے. گوندنا آپ نے اس کو صرف 1 سے 1.5 منٹ کے لیے ہے، زیادہ نہیں گوندنا. ٹھیک ہے، جس طرح آپ آٹے کو گوندتے ہیں نا، سیم اسی طرح آپ نے اس کو کر لینا ہے. دین آپ نے اس کے پیڑے بنا لیے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ پیڑے بنا کے آپ نے 15 منٹ کے لیے ان پیڑوں کو ریسٹ دینا ہے. اس کے بعد یہ اتنے سافٹ ہو جائیں گے بلیو می کہ آپ اس کو ہاتھ سے ہی جو ہے نا پوری کی شیپ دے سکتے ہیں بڑے آرام سے. لیکن چونکہ آپ لوگوں کو عادت ہے، آپ لوگ آگے کر دیتے ہیں، آپ لوگ نہیں دیکھتے پورا، تو میں نے بھی اپنی کام کو جلدی کرنے کے لیے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ ہو اس لیے میں نے اس کو رولنگ پن کی مدد سے ایسے پوری بیل لی تھی. ٹھیک ہے، پوری بیل کے اور حلوائیوں کی طرح بالکل آپ نے جو ہے وہ ہاتھوں سے دونوں، جیسے وہ حلوائی کرتے ہیں نا. زبردست، شاندار، بہت زبردست پوری بنی تھی یار. یہ دیکھیں لائک دس، ایسے ایسے آپ نے کیا اور اسے آپ نے ویری کیئرفلی، اب آئل آپ کا جو ہے وہ اچھا گرم ہونا چاہیے، اتنا گرم کہ اس میں سے جو ہے وہ دھواں سا اٹھنا شروع ہو. اس پوائنٹ پہ آپ اپنی پوری کو اس میں انٹر کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنی زبردست پوری بنی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کتنا کلر دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، شاندار زبردست حلوہ پوری بن کر تیار تھی. ضرور ٹرائی کیجیے گا ریسیپی اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. ٹھیک ہے، اور کیونکہ میری ایسے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ سے، آپ لوگوں کے لائک کرنے سے، آپ کے سبسکرائب کرنے سے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.